لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا صلى الله عليه وسلم مولانا سيدنا مولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إنا فتحنا لك فتحا مبينا أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم الغفور الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين قال الله تعالى تبارك وتعالى في شأن نبيه مخبرا قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى رسول الله الإسلام التوحيد والاحترام وعلى خير الأنام والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم رب زدنا رب زدني علما رب زدني علما اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الغم اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الغم اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الغم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كنت شفاعته بكل هول من اهوال المقربين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عجل يا رب بالمصطفى والمقاصد لا يغفر لنا ما مضى يا وسيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله مختصر دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکم کا بے پایا فضل احسان ہے اس کے قبضہ قدرت کی میری آپ جان ہے اور اس کے پیارے اپنے باپا نامدار مدنی تاجدار ہے مولا خدا رسول شہنشاہ ابوجر تاجدار مدینہ تاجدار نبوت جانے کائنات پہچانے کائنات بجائے جینے کائنات پیارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نظرینہ اس ہمان کے اس جمعہ مبارک کی عظیم مبارک روحانی متدانی برکت نشست میں خدا حاضر ہے رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کو کہ خالق کائنات میری بھی اور آپ کی بھی جمعہ مبارک کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبول کی عطا فرمائے اور نہ صرف قبول فرمائے کہ اللہ قبول فرما کے ہم سب کے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے سامعین محترم آج کی اس جمعہ مبارک کے حصے کے اندر ہجرت کے چھٹے سال کی آخری باتیں آپ کو خوشگوار کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ مجھے بھی آپ کو سنا کر سمجھ کے عمل کی توفیق عطا
فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ سچی محبت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ مبارک میں گفتگو کا اہتمام جس حصے پہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام نے اپنا سفیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مکہ المکرمہ میں روانہ کیا، لیکن اہل مکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی سفارت کو نہ سمجھ سکے۔ پھر حضرت علیہ السلام کے پاس اہل جانب مکہ میں سے 3 لوگ آئے سفیر بن کے، جن میں برقہ بن بدین تھا، جن میں عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اور انہی میں پھر ایک تیسرا سفیر آیا۔ لیکن نتیجہ خیز بات، نتیجہ فیصلہ کن بات کہیں پر بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ بالآخر فیصلہ کن بات ابھی نہیں ہو رہی تھی جس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا۔ اب یہ تیسرا سفیر حضور کی بارگاہ میں آیا، سہیل بن عمر اس کا نام ہے۔ سہیل بن عمر کے آنے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر معاملہ آسان ہو گیا۔ اب سہیل بن عمر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہم فیصلہ کن بات پہ پہنچ جائیں گے، نتیجہ خیز بات اب سہیل بن عمر کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ اہل مکہ نے بھی اب کوشش کی کہ اب جو ہمارا سفیر جائے گا وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کن بات کر کے آئے، اس لیے کہ اہل مکہ نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اہل مکہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بس جس کے ہاتھ میں بیعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، اسے کہتے ہیں بیعت کرنا۔ وعدے کی پوری پاسداری کرنے کا نام بیعت ہے۔ ہاتھ کے اندر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تم صبح کہو گے تو صبح ہے، شام کہو گے تو شام ہے، اب ہم تمہاری بارگاہ میں بک چکے ہیں، اب اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ اسے بیعت کا مطلب کہا جاتا ہے آسان اور سادے لفظوں میں۔ تو سامعین محترم، جس وقت اہل جان مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے بیعت کی ہے تو اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو بیعت کا رعب مکے والوں کے اوپر پڑ گیا اور انہوں نے نتیجہ خیز بات کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو روانہ کیا۔ جب انہوں نے سہیل بن عمر کو روانہ کیا تو انہوں نے سہیل بن عمر سے یہ کہا کہ جا کے جو باتیں منوانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہاں سے وہ واپس چلے جائیں، اس سال یہاں سے واپس چلے جائیں، تاکہ ہم اہل قریش کی جو عزت ہے وہ اہل عرب کے اوپر باقی رہے۔ اگلے سال آ جائے، اگلے سال آ کے وہ عمرہ بھی کرے، طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، اس کے علاوہ قربانیاں کرے۔ 3 دن کے لیے مسلمانوں کے لیے مکہ کا دروازہ ہم کھول دیں گے، 3 دن مکے کے دروازے کھلے رہیں گے، 3 دن میں وہ عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں، 3 دن کے بعد پھر انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ 3 دن کے لیے ہم جو ہے وہ تمہارے لیے مکہ المکرمہ کے سارے دروازے کھول دیں گے۔ تو سامعین محترم، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سہیل بن عمر جا کے یہ بھی بات منوانی ہے کہ ہم اہل مکہ کی طرف سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے گا تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم مدینے سے انہیں واپس مکے میں بھیجو گے۔ اور ساتھ یہ بھی بات ہوئی
اگر تمہارا کوئی ساتھی مسلمان مکے کی طرف آئے گا تو ہم انہیں پکڑ لیں گے اور ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ ہمارا کوئی ساتھی جائے گا تو تم پابند ہو گے کہ تم نے واپس بھیجنا ہے، اور اگر تمہارا کوئی آئے گا تو ہم انہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، سہیل بن عمر کو یہ بھی کہہ کے بھیجا کہ یہ جب شرکیں لکھی جائے گی، جب یہ معاہدہ لکھا جائے گا تو تو نے اس کے اوپر لچک بھی نہیں کھانی، پوری طرح قوت کے ساتھ اپنی بات منوانی ہے اور تو نے یہ معاہدہ لکھ کے لانا ہے۔ تو دوستو سہیل بن عمر کے ساری شرکیں جو ہے لکھ کے لے جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا۔ حضور 4 زانو بیٹھے تھے اپنے خیمہ کے اندر، حضور کے ارد گرد صحابہ کرام جو ہے وہ حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عبادہ بن بشیر تھے، بشر تھے، سلمہ بن اسلم تھے، اور دیگر جو تھے صحابہ کرام بڑے مؤدب انداز کے ساتھ حضور کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ سہیل بن عمر آتا ہے، دوزانو ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور صلح کے بارے میں گفتگو اس نے کرنا شروع کر دی۔ سہیل بن عمر کو پتا تھا کہ اب یہاں سے یوں گئے تو یہ بیعت کر چکے ہیں اور یہ واپس نہیں ہٹیں گے، لہذا وہ صلح کی طرف بات کرنے لگا۔ اس نے گفتگو کرنی شروع کی حضور سے، اور گفتگو کے دوران اس کی آواز اونچی ہوتی، بلند ہوتی، تو حضرت عبادہ بن بشر آپ دیکھتے رہے، پھر آپ سے رہا نہ گیا تو آپ نے سہیل بن عمر کو کہا کہ سہیل، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہو، اپنی آواز پست کرو، اپنی آواز اونچی نہ کرو، اس بارگاہ میں آواز آہستہ سی گفتگو کرو، اونچی آواز سے گفتگو مت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھ رہے تھے کہ کبھی کبھی وہ گفتگو کرتا تو حضور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا، حضور کی داڑھی کی مبارک کی طرف، ریش مبارک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو صحابہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہو، حضور کی طرف اپنا ہاتھ کرتے ہو؟ کہا کہ گفتگو کرنی ہے تو ہاتھ نیچے کر کے گفتگو کرو، اور بارگاہ رسالت کے اندر تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، حضرت یہ جو سہیل بن عمر تھا، اس نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آؤ لکھو معاہدہ، جو بھی تم نے معاہدہ لکھنا ہے۔ حضور نے حکم دیا، اس نے کہا کہ حضور نے اوس بن اولی سے یہ فرمایا کہ آؤ تم معاہدہ لکھو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر معاہدہ لکھنا ہے یا تو آپ کے چچا کا بیٹا حضرت علی المرتضیٰ لکھائے گا، تو یا پھر معاہدہ لکھنا ہے تو عثمان بن عفان، حضرت ذوالنورین، حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھیں گے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آؤ تم لکھو معاہدہ۔ اب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ نے معاہدے کو لکھنے سے پہلے آپ نے اس صفحے پہ، اس چمڑے کے اوپر آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو وہ چیخ اٹھا، پکار اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم رب کو اللہ مان لیں، اگر ہم رب کو رحمان مان لیں، رحیم مان لیں، تو پھر ہماری تمہاری لڑائی کس چیز کی ہے، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ ہم اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ لفظ اللہ کو مٹا دیا جائے، رب کا لفظ استعمال کر لو، تو تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اس لیے یہ رب کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جو ہے نا، تم اس طرح کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کے اوپر بسمک اللہم لکھ دو، لفظ اللہ مٹا دو، بسمک اللہم لکھ دو۔ سامعین محترم، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بسمک اللہم لکھ دیا کہ تیرے نام کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کو یہی پر غصہ آ گیا کہ یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹوا رہا ہے، لیکن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جو دیکھ رہی تھی، وہ بصیرت کوئی اور نہیں جان سکتا تھا۔ سارے صحابہ بارگاہ رسالت کے آداب کی وجہ سے خاموش رہے۔ پھر اس نے لکھوایا کہ اب لکھو۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے اہلیان مکہ کے لیے۔
یا قریشان مکہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے جب لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، وہ اس سہیل بن عمر پھر طرف گیا، پھر چیخ اٹھا، کہا اگر ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ ماننا ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر تو لڑائی ختم ہی ہو جاتی۔ ہم نے جب آپ کو محمد رسول اللہ ماننا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا لکھے؟ اس نے کہا کہ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ لکھے، محمد رسول اللہ نہ لکھے۔ سامنے محترم حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی مٹا دو، محمد رسول اللہ مٹا دو، محمد رسول اللہ کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں کر سکوں گا، میرے میں یہ تو نہیں ہمت ہے کہ میں آپ کے نام کے اوپر قلم پھیروں اور میں محمد رسول اللہ کی جگہ کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھوں۔ حضرت اور پھر ایک روایت کی آتی ہے مسلم کی کہ آپ نے کہا ایک جگہ کے اوپر یہ لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکوں گا، دوسری جگہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ذات نہیں مٹا سکوں گا، اس لیے کہ نام کو مٹانے کا مطلب یہ ہے ذات کو مٹانا۔ ذات کے نام کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، ذات کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ یزید نام پہلے بھی رکھے جاتے تھے، سامنے محترم یزید کے نام سے اختلاف نہیں تھا، یزید کے کرتوتوں سے اختلاف تھا، جس کی وجہ سے یزید نام ہی گالی پڑ گیا۔ یزید نام اس کی ناکاموں کی وجہ سے اس کے نام سے نفرت ہو گئی۔ اسی لیے سامنے محترم ناموں سے اختلاف نہیں ہوتا، جب اختلاف ہوتا ہے ذات سے ہوتا ہے، پھر انسان اسے نام برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ ذات کا تھا، نام کا نہ تھا، اس لیے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں آپ کو ذات کو مٹانے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں کہہ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے اوپر قلم چلا سکوں۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے قلم لے کے آپ نے مٹایا اور آپ نے خود لکھ دیا کہ یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ سامعین محترم حضرت علی نے قلم نہیں پھیرا، حضرت علیہ السلام نے خود لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے اور اہلیان مکہ کے لیے معاہدہ ہے۔ سامعین محترم جب یہ بات ہوئی، جب اس نے حضور کا نام مٹانے کی بات کی تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے سے یہ بھی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن آداب بارگاہ نبوی تھی تو صحابہ پھر خاموش رہے۔ سامعین محترم پھر آگے وہیں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا حویدب تھا، یہ سہیل کا ساتھی تھا۔ تو حویدب کہنے لگا کہ سہیل کسی کا اپنے آقا کے ساتھ اس قدر محبت کرنا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے دین کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اپنے دین پہ اتنی شدت کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ نفس اللہ نہ وہ مٹا سکے، نفس محمد نہ مٹا سکے۔ کہا کیسی بات ہے، تم بات کرتے ہو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آواز نیچی کرو، تم اشارہ کرتے ہو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اشارہ نیچے کرو۔ کہا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی دین کے ماننے والے اپنے دین کو اس حد تک مانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے سردار کو مانے اور اس حد تک سردار کو مانے کہ آنے سے پہلے اسے بارگاہ نبوی کی آداب سکھائے جائے، آواز بھی نہ اونچی ہونے دی جائے۔ میں نے نہ ایسے غلام دیکھے ہیں، نہ میں نے ایسا آقا دیکھا ہے۔ اسی لیے محترم صحابہ کا معمول یہ تھا کہ فدا کا ابی و امی و روحی کہ گفتگو بعد میں کرتے تھے، پہلے اپنے آقا کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اپنے آقا کے اوپر اپنی عزتوں کو قربان کرتے تھے اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے۔ وہ حویدب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا، وہ حویدب بن سہیل میں نے ایسا اپنے دین سے پیار کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دوستو پھر آگے چلیں، اب معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کے اندر جو شکیں لکھی گئی وہ شکیں یہ تھی کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پایا ہے۔ اب ان معاہدے کی شکیں کیا تھی؟ سب سے پہلی شک یہ لکھی گئی کہ آپ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ یہاں سے یوں ہی روانہ ہو جائیں، ہم آپ کو حرم مکہ کے اندر نہیں آنے دیں گے، لہذا اس سال آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ پہلی شک یہ لکھی گئی یہاں سے واپس چلے جائیں۔
دوسری شک پھر یہ لکھی گئی، کہا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگلے سال آئیں گے، اگلے سال اس عمرے کی قضا کر لیجئے گا اور 3 دن تک ہم آپ کے لیے مکہ کے دروازے کھول دیں گے، 3 دن میں آپ نمازیں پڑھیے گا، عمرہ کیجئے گا، طواف کیجئے گا، سجدے کیجئے گا، دعائیں مانگیے گا، آب زمزم پیجئے گا، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے۔ 3 دن کے لیے مکہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا، 3 دن آپ رہیں گے، جیسے ہی 3 دن مکمل ہوں گے آپ کو مکہ خالی کرنا پڑے گا۔ سامنے دوسری شک یہ لکھی گئی، تیسری شک یہ لکھی گئی کہ عرب کے قبائل میں سے جو چاہے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر لے، آپ کو اپنا ساتھی بنا لے، اور جو چاہے ہمارے ساتھ اپنا جو ہے ہمارا ساتھی بن جائے، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیسری شک یہ تھی، اور چوتھی شک پھر یہ لکھی گئی، اس نے کہا کہ تیسری شک یہ بھی لکھے کہ دونوں فریقین مکے والے بھی اور مدینے والے بھی آئندہ 10 سالوں تک کوئی ان کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کا معاہدہ کر دیا گیا کہ 10 سال تک مکے اور مدینے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کسی قسم کی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، یہ بھی معاہدہ لکھ دیا گیا۔ اور آخری شک پھر یہ لکھی گئی کہ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ جس وقت ہمارے میں سے کوئی آدمی بھاگ کے آپ تک آئے گا تو آپ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ آپ ہمارا بندہ واپس کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ مکے میں آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ سامنے حضور نے ان کی یہ بھی بات مان لی اور یہ بھی معاہدہ لکھا گیا۔ دوستو جب یہ بھی معاہدہ لکھا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت آپ کے پاس سوائے تلوار کے کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوگا، اور جو تلواریں آپ لے کے آئیں گے وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گی، وہ تلواریں بھی کھلی نہیں آپ لے کے آئیں گے، یا مکے میں رہتے ہوئے آپ تلوار کو نہیں کھولیں گے۔ سامعین محترم، اس بات کے اوپر میری آقا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ معاہدہ کر لیا۔ جب یہ معاہدہ کیا، اب یہ بظاہر معاہدہ ایسا تھا کہ ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری بھی کیفیت یہ ہے کہ شاید یہ معاہدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے لیے ناممکن تھا برداشت کرتے، اس لیے کہ یہ معاہدہ صحابہ کہتے شاید تب کے لکھا گیا ہے، ہم نے روب کی وجہ سے لکھ دیا ہے، ساری شرطیں مکے والوں نے اپنی منائی ہے، ہماری کوئی شرط نہیں مانی گئی، ہم شاید دب چکے ہیں۔ تو سامعین محترم، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ خاموشی اختیار کر لو، جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں تمہیں اس معاہدے کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام جو یہ ساری شکیں ماننے کو تیار تھے، لیکن جب یہ والی شک پڑھ کے سنائی گئی کہ ہمارے مکے میں سے کوئی شخص مدینے جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے کوئی شخص مکے آئے گا تو اسے واپس نہیں ہم کریں گے، وہیں پر جو ذرا اسے ہم رکھ لیں گے، قیدی بنا لیں گے، یہ شک صحابہ کے لیے برداشت کرنے مشکل ہو گئی۔ اور دوستوں پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، یہ جو سہیل بن عمر ہے جس کے جو معاہدہ لکھوا رہا تھا کافروں کی طرف سے، یہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا جس کا نام تھا حضرت ابو جندل، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور مکے سے نکل کر اسی موقع کے اوپر ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، یہ ابو جندل وہاں پہ آگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے مجھے تکلیف دی، میں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے مجھے ستایا، انہوں نے مجھے قید کیا، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے مارا، یا رسول اللہ میں ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کی قید سے نکل آیا ہوں، آقا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ حضرت نے سہیل بن عمر کہنے لگا، سہیل بن عمر کا بیٹا تھا یہ ابو جندل، سہیل بن عمر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اپنے معاہدے کے مطابق یہ پہلا شخص ہے جو مکے سے آپ کی طرف آیا ہے، یا رسول اللہ اس کو ہمارے پاس واپس کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سہیل بن عمر ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی مہر نہیں لگی، ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت سہیل بن عمر کہنے لگا، میں اس بات کو نہیں جانتا، بس ہماری بات ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک قابل عمل ہوتا ہے، اس وقت اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جس وقت نیچے سائن ہوتے ہیں، نیچے دستخط ہوتے ہیں۔
حضور نے فرمایا سہیل بن عمر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں؟ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے میری بات نہیں ماننی تو میں اس معاہدے کو یہیں پہ ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سہیل میری طرف دیکھ، میں تجھے اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، نے کہا میں نہیں معاف کروں گا۔ حضور نے اس کے آگے آپ نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے تجھے کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آپ نے کہا کہ ابو جندل پھر تم کیوں کرو گے، چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے ماریں گے، یا رسول اللہ مجھے یہ ستائیں گے، مجھے یہ تکلیف دیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو جندل اب لکھا گیا ہے، اب بات ہو گئی ہے، اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن فکر نہ کرنا، ایک وقت آئے گا، کچھ دیر گزرے گی، تجھے سارے راستے کھل جائیں گے، اسلام ہی اسلام ہوگا، تم ہمارے پاس لوٹ کے آ جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کافروں کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو جندل میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلا جا۔ سامنے ابو جندل کو حضور نے سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا کہ جا سہیل بن عمر، پہلا بندہ جو تیری طرف سے آیا ہے میں تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ صحابہ کو پہلے ہی غصہ تھا اس بات کے اوپر کہ ساری شرطیں یہ اپنی منوا رہا ہے، لیکن جب یہ ابو جندل والا واقعہ ہوا تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوا، اور بڑے بڑے بصیرت والے صحابہ جن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام تھا، حضرت فاروق اعظم وہاں سے اٹھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اے ابو بکر، اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکے، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے بتاؤ حضور اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضرت ابو کہنے لگے کہ کیوں نہیں، حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہمارا، حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر ہمارا دین بھی سچا ہے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر بتاؤ ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہیں؟ آپ نے کہا جنت میں ہیں۔ کہا ہم اپنے دین کے معاملے میں عمرہ کیے بغیر اتنا دب کہ ہم نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کیوں فکر کر رہا ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنے والے، یاد رکھو اے عمر ہماری نگاہ وہ نہیں دیکھ سکتی جو رسول اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر کے ذہن میں ابھی ایک اور خواہش باقی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر جب مدینے سے چلے تھے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جو ہے وہ کعبے کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر کیا حضور نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں ابو بکر یہ تو نہیں، حضور نے کہا کہ ہم اس سال طواف کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ عمر پھر صبر کر، اگر حضور نے یہ کہا ہوتا کہ اس سال طواف کریں گے تو ہم اس سال طواف کرتے، حضور نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے، انتظار کر وہ وقت آئے گا کہ جب ہم کعبے کا طواف کریں گے، کعبے کا دروازہ کھولا جائے گا، کعبہ شریف کے پاس ہم پہنچیں گے، ہم کعبے کا طواف کریں گے، سجدہ کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، ہمارے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عمر انتظار کر اس بات کے اوپر کہ تو دیکھے گا کہ بارگاہ نگاہ مصطفیٰ کا کتنا اثر ہے، جو کچھ حضور دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے، جو بصیرت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا عمر صبر کر، انتظار کر، ایک وقت آئے گا تو کہے گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ درست معاہدہ ہوا ہے۔ سامعین محترم اب آپ دیکھیں کچھ دیر گزری، آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ صرف سال گزرا، صرف ایک سال گزرا، معاہدہ توڑا بھی انہوں نے ہی، مکے والوں نے معاہدہ توڑا، ایک سال گزرا، بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے راستے کھول دیے، اور سامنے محترم ایسے راستے کھولے، یہی مکہ جو فتح ہو گیا، ہم آئندہ جمعے میں پڑھیں گے اپنے سبق کے اندر۔ حضرت عمر کہتے ہیں جس وقت کعبہ شریف کھولا گیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اور حضور نے چابی لے کے کعبے کا دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر کہتے میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا عمر دیکھ
میں تجھے کہتا تھا کہ عمر ایک وقت آئے گا کہ آج ہم یہ معاہدہ کر تو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب کعبے کا دروازہ کھلے گا اور ہم کعبے کے اندر داخل ہوں گے۔ دیکھ عمر، آج میں کعبے کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جس وقت آپ حج کے موقع کے اوپر تھے اور میدان عرفات کے اندر تھے۔ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے جو حضور کے سامنے تھے۔ آپ نے کہا عمر کو بلاؤ، عمر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمر دیکھ، آج دیکھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، میدان عرفات بڑا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے تجھے نہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا جب میرا رب رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس مکے میں ہم حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا۔ اور دوستو حضرت عمر کی کیفیت پتہ کیا تھی؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی اور میں نے جذبات میں جو جملے بولے تھے، میں ساری زندگی ان جملوں کی اپنے رب سے معافی مانگتا رہا کہ میں نے یہ جملے کیوں بولے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان جملوں کی معافی کے لیے میں صدقے بھی کرتا رہا، ان جملوں کی معافی کے لیے میں نفل بھی پڑھتا رہا، ان جملوں کی معافی کے لیے میں غلام بھی آزاد کرتا رہا اور اپنے رب کی آگے ہاتھ بھی جوڑتا رہا۔ کہا مجھے جب تسلی ہو گئی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، میں اس وقت تک صدقے بھی کرتا رہا، نفل بھی پڑھتا رہا، غلام بھی آزاد کرتا رہا، اس امید سے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ سامنے محترم، اگرچہ یہ بات آپ کی جذبات کے اندر تھی اور دوستو یہ معاہدہ تھا ہی ایسا کہ یہ برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جو نگاہ نبوت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی وہ کسی اور کے پاس نہ تھی۔ معاہدہ لکھا گیا، سہیل بن عمر وہاں سے مکے واپس چلا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا چلو صحابہ اپنے اپنے احرام کھول دو۔ سامعین محترم، یہ حدیبیہ کا مقام تھا، اسی لیے اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ صحابہ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ اٹھو اپنے احرام کھول دو، لیکن صحابہ جو عمرے کی نیت سے آئے تھے صحابہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہا آقا یا رسول اللہ ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ دوستو حضور نے وہیں پر حدیبیہ کے مقام کے اوپر احرام کھول دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے احرام کھولا، جب حضور نے احرام کھولا تو سارے صحابہ نے احرام کھول دیا۔ حضور نے اپنے جانور جو قربانی کے لیے حضور لے کے گئے تھے وہ جانور سارے حدیبیہ کے مقام کے اوپر ذبح کر دیے گئے۔ سامعین محترم، حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر کے کھا بھی گئے، تقسیم بھی کیے گئے، اور وہ جانور جو حرم کے تھے حدیبیہ کے مقام کے اوپر ذبح کیے گئے۔ حضور نے کہا کہ اب واپس چلو، آئندہ سال جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اس عمرے کی قضا کریں گے جو ہم عمرہ کرنے آئے تھے، جو ہم عمرہ نہ کر سکے ہم آئندہ سال اس عمرے کی قضا کریں گے۔ سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام آپ وہیں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ دوستو حضرت یہ جو سہیل بن عمر تھا جس نے معاہدہ لکھا تھا، سہیل بن عمر یہ کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا صلح نامہ لکھا گیا ہے، لیکن کہا کہ کچھ دیر گزری جب فتوحات کے دروازے کھلے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، حضور کے 19 سال کی جد و جہد ایک طرف تھی اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے جو 2-3 سال تھے وہ ایک طرف تھے۔ کہا اتنے فتوحات ہوئی، اتنی رحمتوں کے دروازے کھلے کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ جو سہیل بن عمر تھا جو حضور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہے اسے مٹا دو، یہ جو اللہ رحمان اور رحیم ہے یہ بھی لفظ مٹا دو۔ آپ کہتے ہیں جس وقت مکہ فتح ہوا تو اس سہیل بن عمر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہوا، مسلمان بھی ہوا تو آپ کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر دیکھا یہ حضور کے منہ مبارک کو لے کے، حضور کے بال مبارک کو لے کے اپنی آنکھوں پہ رکھتا تھا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا۔ یہ صرف 1-2 سال گزرا ہے
یہی سہیل بن عمر جو حضور کا نام مٹانے پہ تلا تھا، حضور کے جو ہے نا منہ مبارک اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کے اللہ کی بارگاہ سے سوال کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، کہا اتنی بڑی فتح تھی یہ صلح حدیبیہ کی۔ آپ واپس تشریف لے آئے، جب واپس جس وقت حضرت کریم آقا علیہ السلام نے احرام کھولا، آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، آپ نے اپنا حلق کروایا، آپ نے اپنا ٹنڈ کروائی، جسے پنجابی میں ٹنڈ کہتے ہیں، حلق کروایا آپ نے۔ جب آپ نے حلق کروایا تو حضور علیہ السلام کے جو منہ مبارک تھے، حجام نے آپ کے منہ مبارک کو حضور کی بارگاہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا میرے بال اٹھاؤ اور درخت کے اوپر رکھ دو۔ حضور کے منہ مبارک درخت کے اوپر رکھے گئے، صحابہ کو پتا چلا کہ حضور کے منہ مبارک درخت کے اوپر پڑے ہیں۔ صحابہ گئے اور جا کے حضور کے منہ مبارک کو تبرکاً اٹھا لیا، کسی کو ایک بال ملا، کسی کو دو ملے، کسی کو زیادہ ملے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں کہ جس کو زیادہ ملے، جس کو نہیں ملے اس نے اس کو دے دیے، اور حضرت ام عمارہ کے پاس بھی حضور کے منہ مبارک تھے۔ حضرت ام عمارہ کہتے ہیں وہ جو حضور نے حدیبیہ پہ اپنا حلق کروایا تھا وہ منہ مبارک میں نے زندگی بھر سنبھال کے رکھے۔ کوئی مریض آ جاتا تھا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، میں حضور کے منہ مبارک نکالتی، پانی کے اندر گھولتی، پانی کے اندر میں منہ مبارک کو گھولتی، وہ پانی میں مریض کو پلا دیتی، اللہ اسی وقت اسے شفا عطا کر دیتا تھا۔ سامعین مکرم، یہ حضور کے منہ مبارک جو آپ نے درخت کے اوپر کھوائے۔ اور دوستو پھر جہاں پر چلتے چلتے پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہی اسی درخت کے اوپر جسے شجرہ رضوان کہا جاتا ہے، بیعت رضوان کے موقع کے اوپر جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور نے صحابہ کو بیعت کیا تھا اور اس چیز کا عزم کیا تھا کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تحت شجرۃ فالما ما فی قلوبہم، جب صحابہ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ نے بھی اعلان فرمایا، اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب تیرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ دوستو پھر صحابہ کرام بعد میں جب آتے تھے تو اس درخت کے پاس بیٹھ کے، اس درخت کے قریب بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس درخت کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے، اس درخت کی زیارت کرتے، اس لیے کہ اس درخت کے اوپر حضور کی نگاہ پڑی تھی اور حضور نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے صحابہ کو بیعت کیا تھا، تو صحابہ آتے تو اس کی جو ہے نا وہ زیارت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب آپ جائیں گے حدیبیہ کے مقام کے اوپر، حدیبیہ پہ جائیں گے اور آج آپ کہیں گے کہ ہم وہ درخت کی زیارت کریں، تو آج آپ کو اس درخت کی زیارت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ درخت موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کو کسی نے دیکھا کہ وہ درخت، وہ کسی نے پوچھا کہ یہ درخت حدیبیہ کا کس جگہ کے اوپر ہے جہاں بیٹھ کے، جس کے سائے میں بیٹھ کے حضور نے صحابہ کو بیعت کیا تھا؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں علم مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میرے والد گرامی یہ بتاتے ہیں، آپ کہتے تھے کہ ہم جب حضور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم جب اس جگہ کے اوپر آئے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا لوگوں وہ درخت کدھر ہے؟ جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے ہم نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی وہ درخت کہاں گیا؟ تو حدیبیہ کے ارد گرد سارا چھان مارا لیکن وہ درخت نہیں ملا کہ وہ درخت کہاں گیا، کہاں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس درخت کو چھپا دیا تھا، اور اس چھپانے کے اندر حکمت کیا تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا کہ کیوں اس درخت کو چھپایا گیا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس درخت کو اپنا خدا سمجھ بیٹھیں یا اس کے قریب ہو جائیں۔ غالباً شاید یہ حکمت تھی تو درخت کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، درخت نظر ہی نہیں آیا۔ 1400 سال ہونے والے ہیں، حدیبیہ کے مقام کے اوپر وہ درخت ابھی بھی نظر نہیں آتا کہ کس جگہ کے اوپر وہ درخت ہے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو شرف بیعت عطا کیا تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ سامعین محترم، اب اس کے بعد پھر آپ آگے چلے تو حضور علیہ السلام جب واپسی تشریف لائے تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ جس وقت واپسی تشریف لائے تو راستے کے اندر 1500 صحابہ کے، پانی ختم ہو چکا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
پانی ختم ہو گیا ہے، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ ہم غسل کر سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت اے عمر جاؤ جتنے بھی مشکیزیں ہیں انہیں خالی کر کے لاؤ، جب انہیں خالی کر کے لاؤ کہ یہ تو ایک پیالے میں ڈال دینا۔ حضرت عمر نے سارے مشکیزیں خالی کیے اور ایک پیالہ پانی کا بنا، اور وہ بھی پورا نہیں تھا، تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ سارے مشکیزیں نچوڑ کے یہ تھوڑا سا پانی بنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لاؤ میرے قریب کرو، قریب آ کر اسلام نے اس کے قریب، حضرت عمر نے حضور کے قریب کیا، حضور نے اپنی 4 انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈال دی، حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے صحابہ پانی پینا شروع کر دو۔ سامعین محترم صحابہ نے پانی پینا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی قلم چلتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے انگلیاں رکھی پانی کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں اس پیالے میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ جب پانی ابلنا شروع ہوا صحابہ نے پانی پیا بھی، صحابہ نے پانی کو مشکیزوں کے اندر بڑھا بھی، صحابہ نے وضو بھی کیا۔ تو کہا کہ ہم وضو بھی کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا جابر کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 لوگ تھے، سب نے وضو کیا، سب نے پانی بڑھا، سب نے پانی پیا، لیکن اس پیالے میں سے پانی ختم نہیں ہوا۔ کہا لوگ کتنے تھے؟ کہا 1500 تھے، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میرا یقین یہ کہتا ہے ہم تھے تو 1500، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ کہا جابر حضرت جابر بن عبداللہ سے کہنے لگے وجہ کیا تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ جو پیالہ پانی کا تھا جس میں حضور نے اپنی انگلیاں رکھی تھی اس کا جو کنیکشن ہو چکا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دیکھ تو رہے تھے حضور کی انگلیوں میں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن حقیقت میں حوض کوثر کے ساتھ اس کا تعلق جڑ چکا تھا۔ حوض کوثر سے وہ پانی کے جام ہم نے بڑھ بڑھ کے پیے تھے۔ سامعین محترم وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی ایک شک، اس معاہدے کی ایک شک کہ جو تمہاری طرف سے مکے والوں کی طرف سے جو مدینے جائے گا مسلمان پابند ہوں گے کہ واپس بھیجیں گے، اور جو مدینے کی طرف سے مکے جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ شک کافروں نے آ کے خود ختم کروائی۔ کیوں ختم کرائی اس کو اگر میں اس جمعے میں بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس کو میں اگلے جمعۃ المبارک کے آغاز میں بیان کروں گا، لیکن دوستو آپ آخری ایک دو بات اور سن لیں کہ اسی سال ہجرت کے 6ویں سال میں جو قرآن کے احکامات نازل ہوئے جن میں جو مشہور تھے، وہ ایک جو مشہور واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ ہوا کہ یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ 6 سال کے اندر نماز استسقاء کا حکم ہوا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ نماز استسقاء کیا تھی؟ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، رمضان کا مہینہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے دن گزر گئے کوئی بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، آقا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمارے اوپر بارش کے نزول کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ پھر چلیں، آؤ سب مل کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ اکرام کو لیا اور آپ سب کو لے کے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ سے باہر گئے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی جسے عیدگاہ کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر لے کے چلے گئے صحابہ کو۔ صحابہ نے کہا صحابہ نماز کی ادائیگی کرو۔ نماز صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس انداز کے ساتھ نماز پڑھی کہ نماز استسقاء کی نیت سے نماز پڑھی گئی، اور آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ کی تلاوت کی۔ جس وقت آپ نے سلام پھیر دیا آپ کے سر کے اوپر جو چادر تھی آپ نے چادر کو الٹا کیا، چادر الٹا کی، الٹی کر کے چادر، پھر حضور نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنے زمین پہ لگ رہے تھے، آپ بلند ہوئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضور نے دعا مانگنی شروع کی حضور نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ مولا رحمت کی بارش برسا، ایسی بارش جو مخلوق کو سیراب کر دے، جو تر و تازہ کر دے، جو ہے وہ موسلادھار ہو، فطرتی حسن نکھر جائے۔ آپ نے جب ان لفظوں سے
دعا مانگی. صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت دعا کا آغاز ہوا تھا مدینے میں کہیں بھی بادل نظر نہیں آ رہے تھے. جس وقت دعا مانگنی شروع کی ہمیں بادل آنا نظر آنا شروع ہو گئی. حضور دعا مانگ رہے تھے بارش بھی برسنا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ حضور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، اتنی بارش ہو چکی تھی کہ حضور کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپکتے ہوئے ہم نے دیکھے. اور سامنے وقت پھر آپ مزے کی بات دیکھیں کہ 7 دن تک بارش ہوتی رہی. 7 دن بارش ہوتی رہی. وہی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو بارش ہے یہ ہمارے اوپر بس کر دے. اتنی جل تھل ہو گئی ہے کہ کچے مکان گر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے بادل کی طرف اشارہ کیا. بادل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا حوالینا لا علینا، چلے جو ہمارے اوپر سے، جاؤ جا کے وہاں برسو جہاں اس کی ضرورت ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا، بادل اسی وقت بکھر گئے اور مدینہ طیبہ سے بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا. جس وقت حضور نے دیکھا حضور کے دندان مبارک مسکرا رہے تھے، آپ کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی آج مجھے ابو طالب کے شعر کون سنائے گا. سامعین محترم ایک وقت تھا جب مکے کے اندر قحط ہوا تو بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تو دعا مانگ مکے میں بارش ہو جائے. حضرت ابو طالب نے حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی جو پشت تھی وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی. حضور کی پشت مبارک کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی. کعبے کے غلاف کے نیچے وہ نشان ابھی بھی موجود ہے جہاں حضور کی قبر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے تھے. لیکن چونکہ اوپر غلاف ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. کبھی اتفاق ہوا آپ کا اور غلاف بدلا جاتا ہو، غلاف کی تبدیلی دیکھیں آپ تو غلاف کی تبدیلی کے اندر آپ کو وہ نشان نظر آئے گا جس جگہ کے اوپر حضرت ابو طالب نے حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی تھی. حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا مولا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور ابھی چھوٹی عمر میں تھے، اور کہا کہ مولا اس بچے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مکے کے اوپر بارش کا نزول کر دے. لوگوں نے دیکھا کہ جب دعا مانگی مکہ شہر کے اندر ایسی جل تھل ہوئی کہ نہریں بہ گئی، پانی سے ندیاں بڑھ جاتی ہیں. دوستو جس وقت اتنی بارش ہوتی ہے اس وقت حضرت ابو طالب نے شعر لکھا، فی البدی شعر لکھا. کہا لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا جانتے ہو کون ہے؟ میرا یہ بیٹا یہ ہے وَابْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ہے. میرا بچہ یہ وہ ہے جو سفید گوری رنگت والا ہے. سِمَامُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ الْأَنَامِ، میرا بیٹا وہ ہے جس کے بدلے میں اللہ بارش عطا کرتا ہے. میرا بیٹا وہ ہے جس کی پناہ میں یتیم آ کے بیٹھتے ہیں. میرا بچہ وہ ہے جو بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. جب مدینے کے اندر دوبارہ بارش یوں برسی حضور نے فرمایا ابو طالب کا وہ پرانا شعر مجھے کون سنائے گا آج؟ حضرت علی اٹھ کے کہنے لگے، حضرت علی کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میرے باپ کا لکھا شعر ہے میں ہی سناؤں گا. میرے باپ نے لکھا تھا بیٹا ہی یہ شعر سنائے گا. حضور نے فرمایا علی سنا وہ شعر جو ابو طالب نے کہے تھے. پھر حضرت ابو طالب نے کہا وَابْيَضُّ، یہ پوری نعت ہے جس کا میں نے آپ کو ایک ہی شعر سنایا ہے. وَابْيَضُّ، میرا یہ بیٹا گوری رنگت والا ہے. يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس کے چہرے کا واسطہ دیتے ہیں رب بارش کا نزول کرتا ہے. سِمَامُ الْيَتَامَى، یتیموں کا یہ پناہ گاہ ہے. وَعِصْمَةُ لِلْأَنَامِ، بیواؤں کی عزتوں کا یہ محافظ ہے. یہ پوری نعت ابو طالب نے لکھی. اور دوستو جس جگہ کے اوپر یہ نماز استسقاء پڑھی گئی تھی بادل آئے تھے اور برسے تھے اس سے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے. مسجد غمامہ حضور قبلہ کی طرف کھڑے ہو، قبلہ کی طرف مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو دائیں طرف دیکھیں گے تو کونے میں مسجد نبی کا گیٹ ہے. اس طرف مسجد صدیق اکبر ہے اور اس طرف مسجد غمامہ ہے. وہ غمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کو. تو وہاں پہ حضور نے دعا مانگی تھی، بادل برسے تھے، اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے. اس وقت وہ مدینہ طیبہ سے باہر تھی، آج وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے بلکہ مسجد نبی کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہے. اور مجھے یہ شک ملا تھا کہ جو میرا ہوٹل تھا وہ مسجد غمامہ کے بالکل ساتھ تھا کہ جب میں گزرتا تھا تو مسجد غمامہ سے گزر کے مسجد نبی کے اندر داخل ہو جاتا. سامعین محترم یہ نماز استسقاء کا حکم سال 6 ہجری میں نازل ہوا.
اسی طرح ایک اور حکم نازل ہوا اسی سال کے اندر کہ جو ہے نا مشرک جو خواتین کے ساتھ اور مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا نکاح آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حکم نازل ہوا جسے زہار کا حکم کہا جاتا ہے۔ زہار کیا ہے؟ سامعین محترم، زہار یہ ہے، ایک اظہار ہے۔ اظہار یہ ہے کہ کسی سے اپنے دل کی بات کہنے کو اظہار کہا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ اظہار نہیں ہے، یہ زہار ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار اسے یہ ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں جیسی ہے، اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری بہن جیسی ہے، یا بیوی کو یہ کہنا کہ تیرا فلانا حصہ میری ماں جیسا ہے، تو سامعین محترم اسے زہار کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق ہوتا تھا کہ جس وقت خاوند اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے تو اسی وقت طلاق پڑ جاتی تھی۔ اسلام کے اندر جو پہلا واقعہ ہوا یہ والا، یہ حضرت اوس کے ساتھ ہوا۔ حضرت اوس نے غصے کی حالت کے اندر، اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ جب یہ کہا تو جس طرح غصہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح غصہ ختم ہوا۔ حضرت اوس کہنے لگے کہ اب کیا بنے گا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہ تھا کہ طلاق واقعہ ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی کہ میں تو مر جاؤں گی اگر طلاق واقعہ ہو گئی۔ دوڑی حضرت عائشہ کے پاس گئی، حضرت عائشہ نے حضور سے ذکر کیا، حضرت حضور کے پاس آئی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کا سر دھلا رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اوس نے مجھے کہا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ آقا عرض کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب میرے پاس دولت تھی اب میرے پاس دولت بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس حسن تھا اب میرے پاس حسن بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی، اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے زہار کر دیا ہے۔ آقا یا رسول اللہ کیا یہ طلاق پڑ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے مطابق دیکھیں تو تیرے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے، انتظار کر۔ دوستو 28ویں سپارے کا پہلا رکوع نازل ہوا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ امت مسلمہ کے لوگوں، رب نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے۔ وہ جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ تو میری ماں جیسی ہے، اب طلاق نہیں پڑے گی، اب تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دو تو تمہارے لیے آزادی ہو جائے گی۔ دوستو اب وہ کفارہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جاؤ اوس کو جا کے کہو کہ یہ ان 3 کفاروں میں سے کوئی کفارہ ادا کرے۔ پہلا کیا تھا؟ اس نے کہا اوس کو حضور نے فرمایا کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دن میں 2 وقت کھانا نہ کھاؤں میری آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، یا رسول اللہ میں روزے نہیں رکھ سکوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ عرض کی حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں، میں نے کسی کو کیا آزاد کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انتظار کر پھر بیٹھ جا۔ پھر واقعہ علیہ السلام کے پاس 15 سال غلہ آیا گندم کا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کتنا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس 15 ہے۔ حضور نے فرمایا یہ 15 میرے سے لے جاؤ، 30 سا ہے، نصف سا کے بدلے میں ایک مسکین کو نصف سا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سامعین محترم ایسا لجپال نبی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، خود بھیک بھی دے اور خود کہے منگتے تیرا بھلا ہو۔ سامعین محترم کوئی مفتی ہوتا تو یہ فتویٰ نہ دیتا، یہ کریم کی لجپالی تھی اور وہ مختار کل کا اختیار تھا کہ خود کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کے کفارہ ادا کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور آئندہ یہ لفظ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہ بولنا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ سامعین محترم آج ہمارے لیے یہی حکم ہے، اگر ہم اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں تو ہماری ماں جیسی ہے یا تو میری بہن جیسی ہے، ہمارے اوپر بھی یہی حکم لگے گا۔ ان تینوں میں سے ایک کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں روزے یوں نہیں رکھنے، ایک آج رکھ لیا، ایک پرسوں رکھ لیا، ایک اگلا رکھ لیا، ایک اگلا رکھ لیا، نہیں، 2 ماہ روزے رکھنے ہیں اور رکھنے بھی مسلسل ہے، ایک بھی چھوٹا پھر وہیں سے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان 2 ماہ میں جو روزہ رکھیں گے بیوی کے ساتھ قربت بھی نہیں کرنی، بیوی کے قریب بھی نہیں ہونا،
2 माह मुसलसल रोजे रखने हैं। और दूसरा कफारा क्या है? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और तीसरा क्या है? एक गुलाम आजाद करना है। सामने मोहतरम, आप गुलामों का जमाना नहीं है, अब या कफारा देना है या रोजे रखने हैं। और आप सवाल करेंगे, अगर यही लफ्ज बीवी इस्तेमाल करे खावंद के बारे में कि तू मेरे बाप जैसा है, तू मेरे भाई जैसा है, उस बीवी के ऊपर सिर्फ इतना सा है कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और माफी मांगे और आइंदा इस तरह के लफ्ज अदा न करे, इसलिए कि बीवी के पास तलाक का इख्तियार नहीं है। तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द के पास है। इसलिए सामने मोहतरम, ये कुफारा और ये फिदिया मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर नहीं है। औरत सिर्फ तौबा करेगी और आइंदा ये लफ्ज बोलेगी तो वो गुनाहगार होगी। दोस्तों, आखिरी बात, यही 6वां साल था, हिजरत का 6ठा साल था। इस 6ठे साल में एक और हुक्म नाज़िल हुआ, और वो क्या था? मैंने आपको बताया था कि शराब 3 हिस्सों में हराम हुई। पहले पूछा गया, या रसूल, ये शराब क्या है? हजूर ने फरमाया शराब गुनाह है। फिर हालत नमाज के अंदर शराब की हालत में नमाज पढ़ी गई तो तिलावत के अंदर गलती हुई, कुरान का हुक्म नाज़िल हो गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि नमाज के करीब न जाओ जिस वक्त तुमने शराब पी हो। लेकिन अभी वाज़िह हुक्म नाज़िल नहीं हुआ यूं कि मदीना तैयबा के अंदर किसी ने दावत की, और उस दावत के अंदर हजरत साद बिन अबी वक़ास भी थे। और दावत किस चीज से की? ऊंट के गोश्त के साथ दावत की। ऊंट का गोश्त खाया गया और साथ शराब पेश की गई। शराब पीने के बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक वो लोग अपने शेर पढ़ना शुरू हो गए। किसी ने अंसार सहाबा के बारे में गलत जुमला बोला। उसने हजरत साद बिन वकास ने अंसार की हिज्र की। वो एक जिसने शराब पी हुई थी, उसने ऊंट की हड्डी उठा के हालत शराब के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास के सर के ऊपर मारी। हजरत साद बिन अबी वकास का जो सर था वो जख्मी हुआ। जब जख्मी हुआ, हजूर तक खबर पहुंची। हजरत उमर हुजूर के पास बैठे थे। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना राइका फिल खमरी बयानन शाफियन, मेरे मौला इस शराब का कोई वाज़िह हुक्म नाज़िल फरमा ताकि इससे जान छूट जाए। फिर तीसरा हुक्म नाज़िल हुआ और कतई हुक्म नाज़िल हो गया। और वो तीसरा हुक्म क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ये शराब तुम्हारे ऊपर कतई तौर पे हराम कर दी गई है। हजूर ने जब ये आयत सुन के, आपने आयत जब पढ़ के सहाबा को सुनाई कि लोगों, सहाबा तुम्हारे ऊपर शराब हराम हो गई है, सबसे पहले हजरत उमर ने कहा, मौला मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि इस लानत से हमारी जान छूटी है। मौला हम तेरे हुक्म के आगे सरे तस्लीम हम करते हैं। आमन्ना व तसद्दक़ना, अब मौला अब तू हमें शराब पीने वालों में नहीं देखेगा। सामने मुहतरम, उस दिन फिर लोगों ने देखा कि शराब के मटके तोड़ दिए गए। मदीने की गलियों में शराब यूं बहती थी जैसे जो है वो नदियों में पानी बहता है, नहरों में पानी बहता है, यूं तोड़ दी गई। और कहा कि जो मुसलमान था उसने शराब को अपने करीब भी नहीं आने दिया, शराब को उसने देखा भी नहीं। हत्ता कि जिस घोड़े को शराब पिलाई गई दवाई की वजह से, उस घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करना भी उन्होंने अपने लिए जायज न समझा कि ये शराब ऐसी बुरी चीज है। तो सामने मोहतरम, ये चीज इस चीज के ऊपर इशारा देती है। अहले ईमान होते हुए हमें मुखातब किया गया है कि हम अपने इस लानत से अपने आप को दूर करें। सन 6 हिजरी के अंदर कतई तौर के ऊपर ये हुक्म नाज़िल हो गया कि शराब तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए हराम कर दी गई है। दोस्तों, इसी के साथ ही सन 6 हिजरी के वाक़यात पूरे हुए। अगले जुमे से सन 7 हिजरी के वाक़यात शुरू करेंगे। अल्लाह हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।